رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، بیان کا تو وقت بہت کم رہ گیا۔ ویسے میرا خیال 2 بیان آپ نے سن بھی لیے، حالانکہ ایک ہی بیان کافی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ بدھ میں ایک بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، اللہ کی محبت و عشق حاصل کرنے کا راستہ ہے، عشق رسول کا راستہ ہے۔ اس راستے پہ کامیابی کے راستے میں 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہمارے لفظوں میں کہتے ہیں 2 مانع ہیں، ایک استعجال اور ایک غیر اختیاری امور کا اہتمام و اصرار۔ استعجال کے بارے میں کچھ عرض کر دیا تھا۔ دوسری رکاوٹ کی وضاحت کرنی مقصود ہے، لیکن اس کے لیے وقت بڑا کم ہے۔ ویسے حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس صاحب میرے آنے پر جب میں نے بات آخری ان کی سنی ہے، انہوں نے ایک بات فرمائی آپ سے کہ ذاکرین سالکین کو نماز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کو ذکر کا صحیح فائدہ نہ ہوگا۔ اسی سلسلے کی بات مجھے یاد ہے بزرگوں کی نسبت سے۔ ہمارے حضرت مرشد پاک حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ خط آیا ایک مرید کا، اسے لکھا خط میں کہ حضرت ذکر تو ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی۔ شاید اس نے کس نیت سے لکھا، شاید بتانے کے لیے کہ ذکر میں بڑا کرتا ہوں، یا اپنی مرضی بتائی کہ کوتاہی ہے۔ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا یہ لکھو، بازو نہیں ہوگا تو مالش کس کی کرو گے؟ یہ بازو ہے نا، انسان مالش کرتا ہے، بازو کو قوت حاصل ہوتی ہے، کمزوری دور ہوتی ہے، بدن کو طاقت اور راحت ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر اذکار تو ہے ہی نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول نے جو احکام دیے ہیں انہیں کو صحیح اور مضبوط کرنے کے لیے ذکر کرایا جاتا ہے۔ اگر وہی نہیں ہے پھر ذکر کا فائدہ کیا ہو؟ جملہ یہ لکھوایا کہ بازو نہیں ہوگا تو مالش کس کی کرو گے؟ شریعت کے جو احکام ہیں وہ اصل ہے۔ وہ شریعت کے احکام چونکہ ہم سے صحیح معنی میں ادا نہیں ہوتے، کس جذبے سے ہونے چاہیے، کس محبت سے ہونے چاہیے، کس یقین سے ہونے چاہیے، کس دھیان سے ہونے چاہیے، ہم سے وہ ہوتے نہیں۔ بعض صوفیہ کرام ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کے کرنے سے ان اعمال میں جان پڑ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے۔ جو سادے روٹین سے باتیں ہو رہی تھی ان میں اللہ کی محبت کا جوہر شامل ہو جاتا ہے، رسول پاک کی محبت کا جوہر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت اس وقت تک نہیں بنے گی، نماز یا کوئی اور چیز، نماز اس وقت تک عبادت نہیں بنے گی جب تک وہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نہ ہو۔
کی طرح کا مطلب اس درجے کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو ایسا کہ سارے انبیاء اس جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن جو نماز کے اندر کیفیات ہوتی ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کوئی حصہ اپنی نماز میں آنا چاہیے۔ اللہ کی محبت اس درجے کی نہ صحیح جو رسول پاک کو حاصل ہے، لیکن حضور پاک کی نماز میں اللہ کی محبت ہے، حضور پاک کی نماز میں اللہ کا خوف ہے، حضور پاک کی نماز میں اللہ کا یقین ہے، نور ہی نور ہے۔ وہ ساری چیزوں کا کچھ حصہ امتی کو ملنا چاہیے۔ خالی کھوکھلی نماز حضور کی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نماز کی حالت یہ ہے رات کو حضور گھر تشریف لائے، دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کا نام ہے۔ ہمارے عمل حضور کی عمل کے مشابہ ہو، مساوی ہو نہیں کہہ رہا، مشابہ ہوں۔ ہمارے عمل حضور کی، ہماری نماز حضور کی نماز سے میل کھائے، نظر آئے حضور ایسی نماز پڑھتے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی نہیں ہے جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تکبیر کہی، نیت باندھی، سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ میں نماز میں تھا، نیت باندھی، رکوع سجدے کیے، جب سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ میں نماز میں تھا۔ یہ تو حضور کی نماز نہیں ہے۔ نماز کے اندر ہے اور گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں، یہ تو حضور کی نماز نہیں ہے۔ کیسی نماز تھی؟ رات کو گھر تشریف لائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، چادر میں لیٹے ہی تھے، فرمایا دعنی یا عائشہ، عائشہ مجھے چھوڑ، اعبد ربی، میں اپنے رب کی بات کرتا ہوں۔ بستر سے مصلی پہ تشریف لے گئے، نماز شروع کر دی، کھڑے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، رکوع کیا ہے رو رہے ہیں، سجدہ کیا ہے رو رہے ہیں، مصلی آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے، پھر اٹھے ہیں دوسری رکعت پہ یہی حالت ہے، سلام تک مسلسل روتے رہے۔ یہ حضور کی نماز ہے، یہ خالی رکوع سجود کی نماز نہیں ہے۔ رکوع سجود ایسا کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند آ رہا ہے، اللہ کی محبت سے کر رہے ہیں، اللہ کے شوق سے کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے کر رہے ہیں۔ یہ خوف کی کیفیت اور اللہ سے محبت کی کیفیت، کبھی کبھی اس کا استغراق ایسا بھی ہوتا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، اپنے گھر والوں کو نہیں پہچان رہے کون ہیں، اللہ کی طرف اتنا دھیان، اتنا استغراق، گھر والوں کو بھول گئے۔ اس دھیان الہی کا اتنا غلبہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ہیں، بہت محبت ہے، ہر وقت پاس رہنے والے ہیں،
ان کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ کے اتنا دھیان جمع ہوا ہے عبادت کے بعد بھی۔ وہ فرما رہی ہیں حضور میں عائشہ ہوں، فرماتے ہیں کون عائشہ؟ اللہ، اتنا استغراق۔ تو نماز ہے تو ایسی نماز ہے جس میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو۔ جب تک ہماری نمازیں ان صفات پر مشتمل نہیں ہوں گی، حضور کی نماز کے مشابہ نہیں ہوں گی، اور جو عمل حضور کے عمل کے مشابہ نہ ہو وہ عبادت نہیں بنتا ہے۔ یاد رکھو۔ ایک بات یاد آئی درمیان میں، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اللہ مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کے امام، علامہ انور شاہ کشمیری کے بھی استاد ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہیں، مولانا حسین المدنی کے استاد ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے استاد ہیں، بڑے بڑے جبال علم ان کے استاد اور شیخ الہند عشاء کی نماز کے بعد وطروں کے بعد بیٹھ کے 2 نفل پڑھتے تھے۔ وہ بات سمجھ آ رہی؟ جی 2 نفل بیٹھ کے، اور آپ کو پتہ مسئلہ یہ ہے، نفل کے بیٹھ کے پڑھے جائے ثواب ہے، کھڑے ہو کے پڑھا جائے دوہرا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ بیٹھ کے نفل پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں گے دگنا ثواب ہوگا، تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وطروں کے بعد کے 2 نفل کی بات کر رہا ہوں۔ عجیب جواب دیا، سبحان اللہ۔ جواب دیا پڑھا ثواب زیادہ ہو، ہمیں تو یار کی اتباع کرنی ہے، حضور بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثواب پڑھا زیادہ ہو، حضور نے ایسے پڑھی ہے میں ایسے ہی پڑھوں گا بس۔ مقصد یہ ہے کہ عمل حضور کے عمل کی طرح ہونا چاہیے، اس کا ظاہر بھی اور باطن بھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حدیث پہ آتا ہے حضور نے فرمایا صحابہ سے ایسی نماز پڑھا کرو جیسے تم دیکھو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نماز اس وقت تک نماز ہی نہیں بنتی جب تک حضور کی نماز والی صفات اس کے اندر نہ ہو۔ یہ صفات پیدا ہو جائیں، اس کے لیے یہ ذکر اذکار کی محنت ہے۔ ایک روٹین کی ویسے ہی نماز پڑھ لی، کھڑا ہو گیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تلاوت کر لی، دھیان کہیں توجہ اللہ ہے نہیں، محبت کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ روٹین کی نماز، عادت کی نماز ہے۔ اللہ، اور عشق کی نماز بنتی ہے جب حضور کی محبت عشق کے ساتھ ہو، اللہ کی محبت و خوف کے ساتھ۔ ویسے عشق کی نماز سے ایک شعر یاد آ گیا، موقع تھی اس کا لیکن آ گیا۔ عربی میں انا کہتے ہیں میں کو، عربی پڑھنے والے طلبہ علماء جانتے ہیں۔ نحنو کہتے ہیں ہم کو، وہ ہم کو معنی کہ یہ نہ سمجھ لینا، انا نحنو، انا کا معنی میں اور نحنو کا معنی ہم، جیسے ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کیا۔ انا کا معنی میں ہے، اور صوفیہ کہتے رہتے ہیں میں کو مارو، میں کو مارو، کہتے ہیں نا، نفسانیت کو ختم کرو، عاجزی پیدا کرو، اس میں کو انا کہتے ہیں عربی والے۔ اس سے ایک شعر یاد آ گیا، اللہ اکبر۔ اللہ کے ذکر سے اور اہل ذکر اولیاء اللہ کی صحبت سے یہ میں مرتی ہے۔ شعر بڑا سادہ سا پنجابی کا، شاید آپ کو مزہ نہ آئے، حزب اللہ شاہ رحمہ اللہ کا شعر، اور بلے شاہ کو جانتے ہو، میں کا مارنا کتنا ضروری ہے، اس پر شعر ہے ان کا۔ فرماتے ہیں
بھلیا تو اتر بنا اترا دا تو کڈ دریا اور دریا دا بڑا کھاڑا بھلیا تو اتر بنا اترا دا تو کڈ دریا او دے وچ تو رج کے نہا سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا یہ میں اور نفسانیت ختم ہونے کے بعد اللہ کی محبت کا درجہ ہے. کدوں میں مکے تو کدوں اگے جاوے. لوگ کہتے ہیں پر ایک نظر سے ولی بنا دو. مجھے بھی کہتے کئی لوگ کہتے ایک نظر مارو ولی بننے لیکن کرنا کچھ نہ پڑے. حلوہ پکا کے بھی لے آؤ اور اٹھا کے میرے منہ سے بھی پاؤ. اٹھانا بھی نہ پڑے پکانا نہ پڑے اٹھانا پڑے اور شکر ہے آگے نکلنا خود اس کا کام ہے. لیکن حلوہ ایسی شاید خود ہی نکلا جاتا ہے. ہر کام میں محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے جب محنت کرے گا نا اللہ پاک کو پسند آ جائے گا. وہ ان کی پسند اصل چیز ہے. جب ان کو پسند آ گیا یہ میرے لیے محنت کر رہا ہے اللہ جی اس کو اپنی طرف اٹھا لیں گے. جذب ہو جائے گا. تعلق مع اللہ نسبت مع اللہ حاصل ہو جائے گی. میں نے سمجھایا مسئلہ. شعر دوبارہ سنو. بھلیا تو اتر بنا اترا دا تو کڈ دریا. یہ ساڑی پنجابی تاڑی پتہ نہیں ہور ہوئے. بھلیا تو اتر بنا اترا دا تو کڈ دریا او دے وچ تو رج کے نہا سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. بو بدبو نو کہندے پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا. اللہ یہ چیزیں ختم ہوں گی تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی. اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو نماز میں محبت آئے گی نا. اس لیے حضور جیسی نماز فنائیت کے بعد محبت کے حاصل ہونے کے بعد نصیب ہوگی یار. ورنہ کھوکھلی نماز ہوگی. حضور کی نماز کی مشابہ نہیں ہوگی. اور جب تک مشابہ نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں بنے گی. روٹین کی ایک چیز بن جائے گی. اللہ اس میں شعر مجھے اور یاد آیا جو سنا تھا آپ کو. انا کا معنی نا میں اور فنا کا معنی اپنے آپ کو مٹانا. اس پر شعر ہے جی قابل غور ہے. بس سننا ہے دادا نہیں لینی ہے تو سنو سنو غور. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. سمجھ کوئی نہیں آیا؟ نہیں آیا. اگر آیا ہو نا تو ہل جاندے کچھ ہوا ہی نہیں. سمجھ کوئی نہیں آیا. انائیت جب تک فنائیت میں ختم نہیں ہو جاتی انانیت بڑائی اپنے آپ کو فنا کر کے یہ بڑائی سے نکل نہیں جاتا اس وقت عشق کی نماز نصیب نہیں ہوگی. نماز میں عشق الہی عشق رسول کا مزہ نہیں آئے گا. دوبارہ شعر سنو. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. اور جبین کا معنی پیشانی متھا. متھے پہ سجدہ کرتے ہیں نا. انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی نماز عشق سے دل کی جبیں محروم رہتی ہے. یہ صوفیہ اولیاء کرام یہ فنائیت پیدا کرتے.
محبت پیدا کرتے اللہ کی. جب محبت حاصل ہو گئی پھر اللہ کا ہر حکم اللہ کی محبت کے ساتھ ادا ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس لیے عبادت اس وقت عبادت کہلائے گی جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیات کے ساتھ ہوگی. صوفیہ کرام جو محنت کراتے ہیں اس سے یہی مقصد ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، رسول پاک کی محبت حاصل ہو جائے، دل جو ہے انسان کا صاف پاک ہو جائے. پھر جو نماز پڑھے گا اس میں حضور کی صفات آئیں گی، اور وہ صفات ہیں اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حضور کے اعمال، حضور کا استغراق، جو چیزیں ہیں صرف ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور کو چھوڑ کر حضور کے خلاف میں کسی عمل پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. سب کمالات وہاں جمع ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے امت کو کمال ملتے ہیں. ان کی مکمل تابعداری ظاہری اعمال میں بھی اور عمل کرتے ہوئے اندر کی کیفیات میں بھی. تو صوفیہ کرام جو کہتے ہیں، جو بریلوی نے فرمایا کہ بھی بازو نہیں ہوگا تو مالش کس کی کرو گے، اس کا یہی معنی ہے کہ جب اصل جو عبادات حضور نے فرمائی ہیں وہ نہیں ہوں گی، ان کا اہتمام نہیں ہے، تو ذکر جو ان کی مالش ہے وہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. ذکر تو عبادات ہی کو مستحکم کرنے کے لیے ہے، مکمل کرنے کے لیے. اللہ ہمیں ذکر اذکار ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نمازوں کا اہتمام ساتھ ہو. ایک حدیث پڑھی تھی نماز کے بارے میں، پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی. حدیث میں فرمایا جو مسلمان 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، اللہ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مسلمان آپ کی امت کا جو فرد 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، میں خدا اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا. نماز اتنی بڑی چیز ہے، 5 وقت کی نماز کو معمولی شے نہیں ہے. اور ایک ایسی حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے بارے میں، فرمایا جو خاتون مسلمان عورت، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، میں محمد اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں بھی ہماری بچیوں بہنوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. جماعت کا وقت ہو گیا. سب